نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وقال تبارك وتعالى في مقام آخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ بات بالکل حق ہے اور سچی ہے، اور اس بات میں بالکل بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ منصب نبوت اور رسالت یہ وہ خاص مقام ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. یعنی جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، یہ تمام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے تمام انسانوں میں سے چنا، خاص فرما کر اللہ نے چنا، اور اللہ رب العزت نے اپنے انتخاب پر اور اپنے اختیار پر ان کو نبی بنایا. بس چنانچہ اللہ کی پوری مخلوقات میں انسان سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ ہے، اور انسانیت کے کمال درجے پر اور انسانیت کی معراج پر انبیاء اور رسول ہیں. یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان اور تمام انسانوں میں سب سے افضل نبی اور رسول. یعنی دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے بڑا مرتبہ انسانوں میں وہ انبیاء اور رسولوں کا ہے، اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی منشا سے، اپنے اختیار سے ان حضرات کو عطا فرمایا ہے. انسانی فکر کا اور انسانی کمال کا اور انسانی خوبی کا کوئی بھی درجہ دائرے نبوت تک نہیں پہنچ سکتا. دنیا کے تمام انسان اپنی صلاحیت میں، اپنی قابلیت میں، اپنے علم و فضل میں، اپنی مہارت میں، ایک ایک خوبی میں، ایک ایک کمالات میں اعلیٰ درجے پر ہوں، پھر بھی وہ نبوت کی حد تک، دائرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ خاک نبوت بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ مقام اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے فضل سے عطا فرمایا. نبوت اور رسالت کے آگے صرف ایک ہی درجہ ہے، اور وہ اللہ کی الوہیت کا اور اللہ کی ربوبیت کا ہے. یعنی سادے سے الفاظ میں اگر یہ بات کہی جائے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کا ہے اور رسولوں کا ہے. انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی قربانی سے، اپنی قابلیت سے سب کچھ بن سکتا ہے نا، لیکن نبی نہیں بن سکتا. ایک شخص محنت کرے، خوب محنت کرے، خوب محنت کرے، خوب پڑھائی کرے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لے، وہاں خوب محنت کرے، وہ ایک بہت اچھا، قابل، لائق اور فائد ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ نبی نہیں بن سکتا. ایک انسان بہت اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. بہت اچھا انجینئر بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. بہت اچھا اسکالر بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. بہت اچھا فلاسفر بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. بہت اچھا رائٹر بن سکتا ہے، بہت اچھا کاریگر بن سکتا ہے، اپنے شعبے، اپنی فیلڈ میں وہ کمال درجے تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں بن سکتا. کیونکہ منصب نبوت پر اور مقام نبوت پر اللہ تبارک و تعالی اپنی منشا، اپنے اختیار سے ان مبارک ہستیوں کو فائز فرماتے ہیں جن کو اللہ خود پوری انسانیت میں سے چنتے ہیں. اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنے پیغمبر اور اپنے رسول بنانے کے لیے چنتا ہے انسانوں میں سے. بس چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت میں سے چند مقدس ہستیوں کو، متبرک ہستیوں کو منتخب فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ، اور پھر آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ نبوت شروع ہوا سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو یہ انجام تک اور تکمیل تک پہنچا ہے محمد الرسول اللہ پر.
یہ حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام اللہ کے چنے ہوئے تھے، اللہ کے منتخب کردہ تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب فرمایا، اللہ نے ان کو چنا اور پھر انہیں کمال نبوت پر پہنچایا، مقام نبوت پر پہنچائے۔ تو ایک بات تو بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی، بہت اچھے سے صاف ہو گئی کہ منصب نبوت پر اور کمال نبوت پر یہ اللہ ہی اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے، اپنے اختیار سے پہنچا دے، کسی کی بس کی بات نہیں ہے نا، کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر کوئی خود سے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا وہ چیزیں بیان کرے جو نبوت کے لیے خاص ہیں، تو وہ شخص زمانے کا سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا کذاب ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے نا، اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ سلسلہ نبوت اللہ نے بند کر دیا ہے نا۔ سلسلہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ختم فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں قیامت تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ ہاں ایک بات کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے ہے نا، قرب قیامت سے کچھ عرصے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا ہے نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، ایک بار حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ تھا، حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اللہ تشریف لائے ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، یہ بات آپ سب کو پتہ ہے۔ اب قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے ہے نا، اور یہ بھی نشاندہی فرما دی گئی کہ ملک شام کے اندر، جس کا آج کا نام سیریا ہے، اور اس کا ایک شہر ہے دمشق، اور دمشق کی جامع مسجد اور اس کی جامع مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور فرمایا گیا کہ فجر کا وقت ہوگا ہے نا، اور فجر کے وقت کی بس جماعت کھڑی ہی ہو رہی ہوگی، لوگ انتظار میں ہوں گے، حضرت مہدی وہاں اس مسجد میں امامت کروا رہے ہوں گے۔ بس اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور اس حال میں کہ آپ کے بال جو ہے ایسے تر ہوں گے کہ جیسے گویا کہ ابھی آپ غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں، اور جناب مہدی آپ کو پہچانیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے کہ اب آپ امامت کرائیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول طے ہے۔ صحیح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی نشاندہی۔ تو حضرت عیسیٰ ضرور تشریف لائیں گے، لیکن وہ شریعت محمدی پر ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی پر تشریف لائیں گے، اور اس دین محمدی کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نبی کی حیثیت سے یا نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ شریعت محمدی پر تشریف لائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بالکل حق ہے اور سچ ہے نا۔ پر کوئی دوسرا نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اسی پر اللہ کے یہاں فیصلہ ہے، جو کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس میں ایک چیز اور آپ ڈال لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید ہی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہوگی اور ذریعہ نجات بنے گی۔ اب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اب آپ بالکل اس مغالطے میں نہ رہیں یا اس غلط فہمی میں نہ رہیں ہے نا، اور اتنے بھولے بھالے اور اتنے نادان اور اتنے سادہ مت بنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ آج سے پہلے بھی ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور قیامت کے قریب اور تیزی سے ہوگا۔ کیا کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کریں گے علی الاعلان، یا ان کی مکاری، ان کی چالاکی، ان کی عیاری، ان کی فریب کاری یہ ہوگی کہ وہ اپنے اندر وہ صفات بیان کریں گے جو مقام نبوت کے لیے اللہ نے بنائی ہے نا، وہ خوبیاں اپنے اندر بیان کریں گے، وہ اچھائیاں اپنے اندر کی پیش کریں گے، یا اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں گے، یا اپنے اندر وہ کمالات بیان کریں گے اپنے لیے کہ جو صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔
تو یہ ماضی میں بھی گزرے ہوئے زمانے میں بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے اور قرب قیامت اور تیزی سے ہوگا۔ تو اس مسئلے پر ہے نا ہم سب کو بہت بیدار ہونا ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے، بہت اس مسئلے کو لے کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو لے کر فکر مند رہنا۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی فریب کار یا مکار یا کذاب آئے اور لپڑی چپڑی باتیں کر کے، دین کی باتیں کر کے، حدیث کی اور قرآن کی باتیں کر کے وہ چور دروازے سے داخل ہو جائے اور وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص کا فالوور ہو، اس کا پیروکار ہو، اور اس کے فکر کو، اس کی نظریات کو، اس کی دعوت کو ہے نا اور اس کے مشن کو ہمارے اندر داخل کر دے اور ہم بہک جائیں۔ تو میرے آج کے پورے جمعہ کا بیان کا عنوان اسی ٹاپک پر ہے کہ ان جھوٹے مکاروں اور فریب کاروں سے ہم الرٹ رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، اور ان لوگوں سے ہمیشہ ان لوگوں سے بچتے رہیں، دوری بناتے رہیں۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر شخص علمی اعتبار سے اس درجے تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا کہ وہ ان سے بحث کر لے گا، وہ ان کی باتوں کو سمجھ لے گا، ہے نا، ان کی مکاریوں کو پکڑ لے گا، ہے نا۔ تو بہتر یہی ہے کہ دوری بنائے رکھیں اور اپنے جو مقامی علماء ہیں، جو مستند علماء ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے شہر میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے علماء کی، ان سے رابطہ کریں، ہے نا، ان سے رابطہ کریں، ان سے جا کے تحقیق اور تفتیش اور معلومات کریں۔ یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا حل ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مقام نبوت اور شان نبوت اور منصب نبوت پر جو ہستیاں فائز ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر ہوتی ہیں، اللہ کے اختیار پر ہوتی ہیں۔ جن حضرات کو نبی بنانا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام انسانوں میں سے چنا، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں اور محفوظ ہیں، ہے نا، یعنی معصیت سے پاک ہیں، ان کے اندر ان سے گناہ یا اللہ کی نافرمانی ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہے نا۔ دو فرق علماء نے لکھے ہیں، ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ۔ انبیاء معصوم ہیں، یعنی انبیاء سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے دور رکھا ہے، ان کی فطرت میں گناہ نہیں ہے۔ اور محفوظ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو گناہ تو کر سکتا ہے لیکن گناہ سے باز رہتا ہے نا۔ تو یہ معصوم جو ہیں وہ انبیاء ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کو اللہ نے گناہوں سے دور رکھا، گناہوں کا صدور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں وہ محفوظ ہیں، گناہ تو ہو سکتے ہیں لیکن گناہ سے باز رہتے ہیں، اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ بھی فرق سمجھیے کہ نبیوں میں اور ولیوں میں فرق یہ ہے، نبی کی ذات سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، ہے نا، اور ولی سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں، وہ گناہ سے لیکن محفوظ رہتے ہیں، بچے ہوئے رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مقام اللہ کا، اللہ کے بعد نبیوں اور رسولوں کا، اور پھر نبی اور رسول کے بعد پھر اصحاب ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں۔ تو یہ ہستیاں ہیں انسانوں میں جن کے اللہ نے یہ درجات اور یہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرمائے۔ اچھا، نبی کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ نبیوں کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ نبیوں کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اللہ کے دین کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغامات کو انسانوں تک پہنچانا ہے، کہ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو دین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں تک اتارتا ہے نا، اور پھر نبی اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلسلہ طے فرمایا ہے کہ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ، جن کو سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں، ہے نا، اور پھر وہ نبیوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں، اور پھر نبی اللہ کا وہ حکم، اللہ کا وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو چنا، اور نبی اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے اس پیغام پر خود بھی عمل کر کے دکھاتے ہیں، اللہ کے اس حکم پر خود بھی عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات کو، جن ہستیوں کو نبی بناتا ہے، جس منصب پر، جس شان پر ان کو فائز فرماتا ہے، وہ اپنے دور اور اپنے زمانے کے لائق ترین حضرات ہوتے ہیں، ہے نا، وہ اپنے دور اور اپنے زمانے کے سب سے زیادہ جینیس اور قابل ترین اور ٹیلنٹڈ ہستیاں ہوتی ہیں، ہے نا، اور ان کا جو مقام اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ انسانی عقل سے پرے ہے۔ ہم انسانوں کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، ہم مقام نبوت کو نہیں سمجھ سکتے،
منصب نبوت کو نہیں سمجھ سکتے. مقام نبوت اور منصب نبوت کو صرف وہ ذات سمجھ سکتی ہے جس نے ان ہستیوں کو یہ مقام اور یہ منصب عطا فرمایا، یعنی اللہ کی ذات، یا پھر وہ لوگ خود جن کو یہ مقام ملا ہے. باقی عام انسان مقام نبوت کو اور منصب نبوت کو نہیں سمجھ. نبوت ہماری عقل سے بالا تر ہے. دنیا کے تمام انسانوں کی عقل جس نقطے پہ جا کے ختم ہوتی ہے، جس نقطے پہ جا کے ختم ہوتی ہے، وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے اور نبوت شروع ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے سارے انسان، چاہے وہ اپنے زمانے کے کتنے بھی قابل ہوں، کتنے بھی جینیس ہوں، کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں، کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، کتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں، کتنے بھی ماہر ہوں، ہے نا، وہ انبیاء علیہم السلام کی جوتی کی خاک کے برابر تو بات چھوڑیے، انبیاء علیہم السلام کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو خادمین ہیں، ان کے جو صحبت یافتہ ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ مقام ہے نبوت کا، یہ مرتبہ ہے نبوت کا، یہ اعزاز ہے نبوت کی، یہ شان ہے نبوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کمالات سے فائز فرمائے. ایک عام سی اور سادہ سی مثال کہ ایک جاہل شخص علم کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے نا، کہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا نا. تو ویسے ہی ہم نبوت کو نہیں سمجھ سکتے. یا ایک عام سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے فن میں، اپنی مہارت میں کمال درجے پہ ہے. اب ایک عام آدمی اس کے کمال کو، اس کی مہارت کو نہیں سمجھ سکتا. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بہت ماہر ہے اپنے، اور بہت باصلاحیت ہے، بہت ایکسپرٹ ہے، بہت تجربے کار ہے، زبردست پریکٹس ہے، بہت اچھا نالج ہے. وہ ذرا سے میں ایک شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ مرض ہے. ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے کیونکہ ان کے اندر وہ مہارت ہے. تو ایک معمولی سا انسان جو خود اپنی محنت پر، اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے ہی جیسے انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کر، اپنے ہی جیسے انسانوں سے سیکھ کر وہ اس کمال درجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ ایک عام آدمی اس کے لیول تک نہیں آ سکتا. تو پھر وہ ہستیاں اور وہ ذات جن کو خود اللہ نے چنا ہے، جن کے اندر خود وہ صلاحیتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جن کے اندر خود وہ کمالات اللہ نے پیدا کیے ہیں، جن کے اندر خود وہ بلندیاں اور وہ لیاقتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جو اللہ کی کتاب جن کے اوپر اتری ہے اور جن کا اللہ معلم ہے نا. نبیوں کی خصوصیت ہے یہ کہ ان کے کوئی استاد نہیں ہوتے، انہیں براہ راست اللہ علم سے روشناس فرماتا ہے، براہ راست اللہ علم ان کے اندر منتقل کرتا ہے. پھر ان کی ذات سے علم کے سوتے اور علم کے دریا بہتے ہیں، اور پھر دنیا اپنے علم کی پیاس کو ان سے نکلنے والے دریوں اور سوتوں سے بجھاتی ہے. خود اللہ پڑھاتا ہے، خود اللہ اس کمال مقام عروج پر اللہ پہنچاتا. تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا مقام نبوت تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اعزاز نبوت تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ شان نبوت کتنی بلند ہے؟ کیا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری حیثیت ہے اتنی، ہماری حیثیت ہے اتنی؟ وہ سید الملائکہ، وہ جبریل امین، جس کی خلقت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ایسا پیدا کیا، ایسا بنایا کہ روایتیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل سینکڑوں دفعہ میرے پاس آتے ہو، میں آج تمہیں تمہاری جسامت اور قدامت پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں آخرکار اللہ نے کیسا بنایا. تو حضرت جبریل علیہ السلام جن کے خادم ہوں اور کہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم، آپ کا فرمان، میں تو خادم ہوں، ابھی اپنی اصل حیت پر آتا ہوں، تو وہ اپنا بازو کھولے اور ان کا ایک بازو زمین کے کنارے پر اور دوسرا بازو آسمان کی بلندی پر، اور رسول اللہ سے فرمائے کہ اللہ کے رسول یہ تو میں نے اپنے صرف 2 بازو کھولے ہیں، اسے اللہ نے میرے 70 بازو بنائے. وہ سید الملائکہ، وہ جبریل امین جن کی خدمت گزاری کرے، جن کے پاس داخل ہو تو ادب سے داخل ہو، جن کے احترام کو بجا لائے، جن کی نیند کے اندر خلل واقع کرنا گوارا نہیں سمجھے، ادب کے ساتھ سلام کرتے ہوئے جبریل امین داخل ہوتے ہیں، تمام ملائکہ داخل ہوتے ہیں. وہ ہے ذات نبوت، یہ ہے مقام نبوت، یہ ہے منصب نبوت. ہم انسان کیا سمجھیں؟ ہم کیا سمجھیں؟ ہماری اوقات سے باہر ہے، ہمارے قلب و ذہن سے باہر ہے، ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ مقام اللہ نے نبیوں کو دیا، تمام نبیوں کو دیا، اور ان تمام نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اشرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انبیاء میں سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ کو ملا. خود اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا کہ دنیا میں تشریف تو سب سے بعد میں لائے، ہے نا، دنیا میں تشریف تو سب سے بعد میں لائے، لیکن مرتبہ سب سے بڑا ہے. سب سے پہلے آدم آئے،
اور سب سے آخر میں محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رتبہ سب سے اونچا محمد رسول اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو فنکار ہو وہ غور کریں اس نقطے پر کہ ساری زندگی ہو گئی فنکاری کرتے 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 کرتے، اب اس شخص کو پتہ ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری ہنر ہے، آخری کام ہے، میری فنکاری کا آخری شاہکار مجھے وجود ملانا ہے، تو وہ شخص اپنی پوری زندگی کی مہارت، اپنی پوری صلاحیت، اپنا علم، اپنی قابلیت جھونک دے گا اس ذرا سی چیز میں کہ یہ میرا آخری اور سب سے بیسٹ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام کمالات جمع فرما دیے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوئے تھے جناب عیسیٰ تک، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو جن خوبیوں سے، جن کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام کمالات اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال، آپ کے حسن و جمال کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا، آپ کا حسن اور جمال اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے کمال درجے پہ پہنچایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بلا کے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ لوگوں نے جب دیکھا تو بے تحاشا چیخ پڑے کہ یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے، تو دیکھتا تھا نگاہ نہیں ہٹا پاتا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی فدا ہو جاتی ہے، عزیز مصر خود آپ کا جو ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، اور جس کی نگاہ پڑتی ہے وہ آپ کے حسن و کمالات سے کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن دیا تھا اس حسن کا اظہار ہو چکا تھا، اس کو ظاہر اللہ نے کر دیا، لیکن محمد الرسول اللہ کا جو حسن تھا اس کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اس کو ظاہر نہیں کیا، اور محمد الرسول اللہ کے حسن کا صرف ایک حصہ جناب عیسیٰ کو عطا کیا تھا، اس کا ایک بڑا حصہ محمد الرسول اللہ کے پاس تھا۔ تو یہ حسن و جمال کا یہ عالم ہے، علم و فہم کا یہ عالم ہے، صلاحیت اور تقوی اور قابلیت کا یہ عالم ہے، اور یہ شان نبوت ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خاتم النبیین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی بھی اس دنیا کے اندر نبی تشریف نہیں لائے گا، آپ آخری نبی۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ شخص کذاب ہے، دجال ہے اور جھوٹا ہے اور مکار ہے۔ تو میں پھر دوبارہ اپنی بات کچھ دہرا رہا ہوں کہ آپ اتنے سادہ مت بنیے، نادان مت بنیے، بھولے بھالے مت بنیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو میں آپ کو یہ بات، آپ کے علم میں یہ بات ڈالوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد ہی جزیرۃ العرب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اور پھر الگ الگ علاقوں میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام اٹھے اور انہوں نے ان جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد پھر الگ الگ زبانوں میں لوگ کھڑے ہوئے، ان کو اہل حق حضرات نے اور اہل علم حضرات نے ان کو زیر کیا، ان کو ختم کیا، اس فتنے کو ختم کیا۔ اسی طریقے سے قریب کے زمانے میں پنجاب کے ایک علاقے جس کا نام قادیان ہے، وہاں ایک شخص جس کا نام مرزا غلام احمد ہے، جس کی نسبت قادیانی لگائی جاتی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، شاید آپ میں سے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ یہ شخص بھی ماضی قریب میں کھڑا ہوا اور اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا، اور باقاعدہ اس نے اپنے نبی ہونے کی تبلیغ کی اور تشہیر کی، اور پھر اس کے فالوور بڑھے، اور پھر اس کی جو جماعت وجود میں آئی اس جماعت کا نام احمدیہ رکھا گیا۔ آج پوری دنیا میں یہ احمدیت کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ ہر ملک کے اندر ان کے کارندے، ان کے فالوور، ان کے مبلغ بہت خاموشی کے ساتھ اور چھپے دبے الفاظ میں چور دروازوں سے کام کرتے ہیں، ہے نا، اور وہ بھولے بھالے مسلمانوں کو، صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کو دین کی زیادہ معلومات نہیں ہے، یا جن کا علماء سے رابطہ نہیں ہے نا، یا کسی بھی جماعت یا تنظیم سے وہ لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں، بالکل سادہ لوگ انسانوں سے یہ رابطہ قائم کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، باقاعدہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں، صحیح احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں، اور بہت ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ لوگ، اور بہت چور دروازے سے داخل ہو کے بھولے بھالے مسلمانوں کو ہی بہکا دیتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے کا ایک ویڈیو شاید آپ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اجین کے اندر ایک لڑکا پکڑایا، وہ احمدیہ کمیونٹی کا تھا،
اور اس نے اپنے آفس کا بھی بتایا کہ گوالیئر میں میرا آفس ہے، اور موجودہ سرکار کی ایک منسٹر کا اس نے نام بھی ذکر کیا ہے، اور خود موجودہ سرکار اس وقت جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی کو ہندوستان کے اندر پھیلنے اور پنپنے میں سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ لوگ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گوالیئر میں ہیڈ آفس ہے، وہاں سے پورا معاملہ چلتا ہے، اور وہاں سے ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اور ان کو ٹرین کر کے الگ الگ شہروں میں الگ الگ علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ ساری باتیں اور جمعہ کے دن اس عنوان کو طے کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ ہوشیار رہیے، آپ خبردار رہیے، آپ بیدار رہیے، آپ اس چیز کو بالکل معمولی انداز میں مت لیجئے، کیونکہ ابھی پچھلے چند دنوں سے ایک خبر میرے پاس بھی آئی اور شہر کے دوسرے علماء کے پاس بھی آئی کہ کچھ لڑکے اس قسم کا کام یہاں دیواس میں کر رہے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ طبقے کو، نوجوان طبقے کو وہ ٹارگیٹ کر کے اپنی مجلسیں کر رہے ہیں۔ ابھی ان کی تحقیق اور باقی ہے، ان کی تفتیش انشاءاللہ کچھ دن میں ہو جائے گی، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بیدار کر رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات آپ کے کان میں آئے، ایسی مجلس کی کوئی دعوت آپ کے پاس آئے، یا ایسا کوئی اشتہار آپ کے پاس آئے، تو برائے مہربانی شہر کے علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، اور ان سے تحقیق اور تصدیق کے بعد ایسی مجلسوں میں آپ شرکت کریں، اور پھر ایسے لوگوں کے رابطے میں آئیں، ادروائز ان سے دوری بنائے رکھیں، ان سے دور رہیے، برائے مہربانی دور رہیے۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنے کا دور ہے، اس میں کذاب اور دجال اور جھوٹے لوگ اتنے ٹرینڈ طریقے سے آئیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کب آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یہ میری ذمہ داری تھی، میرا فرض تھا کہ اس چیز کو آپ تک فارورڈ کروں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ تک اگر اس قسم کی کوئی بات آتی ہے، اس قسم کا کوئی اشتہار آتا ہے، اس قسم کی مجلس کا کہ آپ کے پاس دعوت آتی ہے، یا ایسا آپ کہیں بھی نوٹس سنتے ہیں، تو فوراً الرٹ ہوئیے، اس کی تفتیش کریے، اس کی تحقیق کریے، اس کی معلومات کریے، اور پھر اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو علماء آپ کو رائے دیں اس رائے پر آپ عمل کریے۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذمہ داری سے جتنا میں اپنا فرض ادا کر سکتا تھا میں نے کر چکا ہوں، اب یہ آگے آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری۔ خاص طور سے میری گزارش ہے نوجوانوں سے، اسکول اور کالجز کے میں پڑھنے والے بچوں سے، ان لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کر پھنسایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ بچے جو ہے ابھی زیادہ دین کی معلومات نہیں ہوتی، دین سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، علماء سے زیادہ رابطہ نہیں ہوتا، سیدھے سادھے بھولے بھالے ہوتے ہیں، اپنے اسکول اور اپنے کالج سے مطلب ہوتا ہے، اور کہیں دین کی بات اس طرح کی سننے کی ملتی ہے تو وہ بڑی بیداری سے جاتے ہیں، اور پھر وہاں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اس چیز کے لیے اس لیے بھی بیدار رہیں، یہ یقین بس گرہ باندھ لیں کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری بات محمد الرسول اللہ کی، آخری کتاب اللہ کا قرآن۔ اگر کوئی دخل اندازی کرے گا ہمیں قطعاً برداشت نہیں ہے، ہم نہ اس کی سنیں گے نہ اس کو مانیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔